الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن کریم سیکھنے کے اس سفر میں آپ سبھی کا استقبال ہے. خوش آمدید، مبارکباد آپ لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے تیار ہیں. جس کتاب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر بن کے آئے ہیں، استاد بن کے آئے ہیں، آپ سب اس کے اسٹوڈنٹ بننے کے لیے تیار ہیں. یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے. ان لوگوں کے لیے مزید خوش قسمتی کی بات ہے جو پیچھے کی 10 کی 10 ویڈیوز کو دیکھ چکے ہیں، اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں، اس کی پریکٹس کر چکے ہیں. ان لوگوں کے لیے بھی اور زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے جو کاپی پین لے کر بیٹھ رہے ہیں اور پریکٹس کر رہے ہیں. اور میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا اور کہ میں کوشش کر پا رہا ہوں. اور اس کے اندر ورک چیریٹیبل ٹرسٹ کا بہت بڑا رول ہے. ورک نے ہی مجھے پلیٹ فارم دیا کہ یہ اور نالج چیزیں فراہم کرائیں کہ جس کے تھرو میں یہ سیکھ سکوں. اور میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے دانش منصور سر کا. انہوں نے اپنا یہ ٹیچنگ پینل ہمیں فراہم کیا. حالانکہ انہوں نے منع کرا تھا کہ ان کا نام نہیں لیا جائے، مگر انہوں نے یہ ٹیچنگ پینل پرووائڈ کیا گیا ہے. مراد آباد میں ہے ہمارے دانش منصور سر، بایولوجی کے بہت زبردست ٹیچر ہیں. تو انہوں نے اپنا ٹیچنگ پینل فراہم کیا اس کے لیے کہ آپ اس میں قرآن کی کلاسز لے سکتے ہیں. یہ 20 کلاسز کا کورس ہے، بہت چھوٹا سا کورس ہے. اور یاد دلا دوں، ہندی بھاشا میں ہمارا پرپز ہے، مقصد ہے ہندی بھاشا میں ہم قرآن کے شبدوں کو سمجھ لیں. اور اگر آپ لوگ واستو میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی کاپی پین نکال لیجئے. بار بار یہ بات آ رہی ہے. اور پلاننگ کا ڈالیے کہ کتنا وقت روز دینا ہے، اب سے دینا ہے، اگلے ہفتے سے دینا ہے، کیوں نہیں دے پا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، دیکھ ڈالیے. اگر if we fail to plan we plan to fail، اگر کوئی پلان بنانے ہی میں فیل ہو پا رہے ہیں تو یعنی کہ ہم فیل ہونے کا پلان بنا رہے ہیں. 11واں سبق آج شروع ہونے والا ہے. پچھلے 10 گھنٹے کی محنت اور آج 1 گھنٹے کا سبق. اور اس ویڈیو میں تو پہلا حصہ پڑھیں گے، اس کے بعد والی دوسری ویڈیو دیکھیں گے. اس کی ہم 131 ورڈز پورے ہو جائیں گے جو قرآن کریم میں لگ بھگ 30,797 لگ بھگ 31,000 بار آتے ہیں. الحمدللہ. آج کی کلاس میں ہم سورہ اخلاص سیکھیں گے انشاءاللہ. سورہ اخلاص اور گرامر کے اندر فعل ماضی، ضربہ، سمیع، علم، عاملہ اور سمبندھت ابیاس دیکھیں گے کیا ہے. سورہ اخلاص کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں. ثلث القرآن ہے، 1/3 آف دا قرآن ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. قرآن سورہ اخلاص کو ایسا کیا مقام حاصل ہے، صحابہ کے نزدیک کیا حیثیت تھی. ایک صحابی کو امیر جماعت بنا کے بھیجا گیا. وہ بار بار اس جماعت نماز پڑھاتے تھے تو ہر رکعت میں سورت کو پڑھ دیا کرتے تھے یا دوسری سورتوں کے ساتھ اس کو پڑھ دیا کرتے تھے. لوگ آئے واپسی میں، جب جماعت لوٹ کے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ بھائی بار بار یہ ایسا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ بھائی ایسا کیوں کرتے تھے. تو بولے یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری اس سورت کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا. وہ اس سورت کو پڑھتے تھے اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے معنی مفاہیم میں غور کر کے. اس میں قرآن کا، اس میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی ڈیٹیل ہے، ڈیفینیشن ہے. ہم کیوں پڑھتے ہیں کہ چھوٹی ہے، جلدی سے نماز پوری ہو جائے. تو وہ صحابہ تھے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اور ہم وہ ہو گئے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ رضی اللہ عنہ سے لے کے ضربت علیہم الذلۃ کا یہ سفر ہے. یہ کیسے پورا ہوگا؟ یہ پورا ہوگا، بیچ میں قرآن ہے. آپ اس قرآن کی طرف لوٹ کے آئیے، یہ قرآن یہاں یہ سفر پورا کرا دے گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں. پہلی آیت، قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے. ایک لفظ لیتے ہیں، قل. قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ. یہاں ادب کے لیے لگا دیا ہے کہہ دیجئے. قل کا مطلب تو کہہ. ایک بندے سے اگر کہا جائے نا سامنے سے کہہ، ویسے تو وہ لکھنؤ کی طرف تو ایک بندے کو بھی کہہ دیجئے کہا جاتا ہے. کہہ. ہوا ہم پڑھ چکے ہیں، وہ اللہ یہ معلوم ہے ہمیں.
اللہ یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے. اللہ کے سارے نام ہی صفاتی ہیں, وہ اس سے بہت اوپر ہے کہ اس کا کوئی ذاتی نام ہو. اللہ احد, احد کا مطلب ایک دو تین وہ نہیں, ایک اکیلا. کیا ہے احد کا مطلب؟ اکیلا. احد اکیلا. قل هو اللہ احد, کہہ دو یا کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے. جس رب کی, جس اللہ کی میں پوجا پرستش کرتا ہوں وہ اکیلا ہے. یہ ایک اور اکیلے کا فرق سمجھ لیجئے. کہیں نہیں ہونا, ایک ہی اکیلا ہے وہ, کہیں اور بھی نہیں ہے, یہاں پر بھی نہیں ہے, ایک ہی ہے وہ. فرق سمجھ لیجئے تھوڑا سا. تو قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے. اگر اس کمرے میں صرف ایک ہی موبائل ہو, اور باہر تو اور موبائلز ہو سکتے ہیں, تو اس کمرے کا اکیلا موبائل ہونا, سمجھ رہے ہیں کی بات؟ یہ شاید میں اچھی طرح سمجھا نہیں پا رہا, تو اس کے لیے بھی میں درخواست کروں گا آپ یوٹیوب پر جائیے, علامہ سید عبداللہ طارق, یہ ٹائپ کیجئے, یہ ٹائپ, اس کے بعد لاسٹ 4 سورہ درس, یہ ٹائپ کریے گا, درس آف لاسٹ 4 سورہ. آپ درس سنیے, اس میں اور آگے سورہ فلق, سورہ ناس وہ بھی ہیں, ایسا ایکسپلینیشن ملے گا آپ کو, اور آپ کو ایسی انرجی ملے گی. یہاں تو لفظ کے معنی سیکھ لیجئے. قل, ہم بھی وہ وقت لگائیں, اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک بندے نے 30-35 سال اپنی ریسرچ کر کے جو آپ کو نالج پرووائڈ کرے گا وہ ہم نہیں کر سکتے پرووائڈ. قل, کہہ دیجئے, ہوا وہ اللہ, اللہ احد اکیلا ہے. تو قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے. اگلا ورڈ ہے, اگلی آیت اللہ الصمد, اللہ الصمد. الصمد بے نیاز, بے نیاز کا سمپل سا مطلب ہے الصمد. بے نیاز ہے مطلب سب اس کے محتاج ہے, سب کو اس کی ضرورت ہے, اور وہ کسی کے محتاج نہیں, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اسے کہتے ہیں الصمد ہونا. اللہ ہی ہے صرف الصمد, کوئی اور ہے نہیں. آٹونومس وہی ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. پہلے آٹونومس باڈی تو ہوتی ہے جو خود چلتی رہیں, اس کے لیے ورڈ مجھے نہیں معلوم. اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور سب کو اس کی ضرورت ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, سب اس کے محتاج ہیں. وہ سب کو کھلاتا ہے, کوئی اسے نہیں کھلاتا ہے. وہ سب کو پلاتا ہے, کوئی اسے نہیں پلاتا ہے. وہ سب کو جیون دیتا ہے, کوئی اسے جیون نہیں دے سکتا. وہ سب کو مارتا ہے, کوئی اس کو نہیں مار سکتا. وہ سب کو مارنے کے بعد جیوت کر سکتا ہے, کوئی اس کو نہ مار سکتا. تو جیوت کرنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے, وہ سب کو اکیلا. تو اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے. تو میرے اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہوگا؟ آپ سے پوچھیں آپ کے اللہ کی کیا پریبھاشا ہے, کس کی پوجا عبادت کرتے ہو؟ تو پہلی بات وہ اکیلا ہے, دوسری بات وہ بے نیاز ہے, تیسری بات لم یلد ولم یولد. لم یلد, لم, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. یہ جننا وہ والا ہے, باڈی سے پیدا ہونا, برتھ والا. لم یلد, دیکھیے لم, لم کا مطلب آیا نہیں, اور یلد جنا. لم یلد نہیں جنا. اب ذرا اس کو سمجھیے, لم نہیں کون سا والا آ رہا ہے؟ ڈیڈ ناٹ, پاسٹ میں. اور اگر لن آتا خالی لن تو یہ فیوچر میں جا کے. اگر لم, یہ اس نے کسی کو نہیں جنا کبھی, نہ اس نے جنا. دیکھیے لم یہ لگا نہیں, لم کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ. اور یلد اور یولد کے مادے سے نکلنے والے الفاظ دیکھیے, یہ ہماری زبان میں بولے جاتے ہیں. والد, والدہ, والدین, اولاد, ولادت, اسی سے لفظ بنا ہوا ہے یلد. تو لم یلد, نہ اس نے جنا. لم نہیں جنا بھائی, ڈیڈ ناٹ. لم یلد نہ اس نے جنا. وا اور دیکھیے, وا اور لم نہیں, یولد وہ جنا گیا. اب ذرا یہ بھی دیکھ لیجیے, جیسے انگلش میں پڑھتے ہیں نا ایکٹیو وائس پیسیو وائس, تو یہاں پر بھی سمجھ لیے یلد تھا ایکٹیو وائس, اس نے جنا. یہاں پہ ہے یولد, وہ جنا گیا. اس کو ہم آگے کے اسباق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایکٹیو وائس پیسیو وائس کیا ہوتا ہے اب جو صرف یاد کر لیجیے. تو لم یلد
نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا، لم یلد ولم یولد. تو آپ کا اللہ، میرا اللہ کیسا ہے؟ اس کی کوالٹی یہ ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، اپنی تخلیق تو سب کچھ اسی نے کیا ہے، اپنی باڈی سے اس نے کسی لڑکا لڑکی کو نہیں جنا ہے، اور نہ اس کے کوئی ماتا پتا ہیں جو اس کو پیدا کریں گے، جنیں گے. کلیئر؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی کیا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، منع ہو گئی نا بات، لم یلد. وہ لوگ کہتے ہیں، اور اچھا ایک بڑا ٹرینڈ چلا ہے آج کل کہ وہ کہہ رہے ہیں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں. میں نے ایک دو جگہ پڑھا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی بیٹیاں. قرآن ان لوگوں کا اسٹیٹمنٹ کاپی کر رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیسی تقسیم کری ہے تم نے، خود تم بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے کہہ رہے ہو بیٹیاں ہیں. تو یہ ان لوگوں کا اسٹیٹمنٹ ہے، بیٹوں کا تو ذکر ہی نہیں کرا. ایسے ہی اللہ کا نہ کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا ہے نہ ٹرانسجینڈر ہے، اس نے جنم ہی نہیں، برت ہی نہیں دی کسی کو، لم یلد. اور جہاں کہیں بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے وہاں دوسرے لوگوں کا اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے. اس کو دھیان کریے آپ، ضرورت ہے اس وقت کی. سوشل میڈیا پہ بھی اس طریقے کی چیزیں چلتی ہیں، دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر لا علمی کی وجہ سے جواب نہیں دے پاتے. وہ ان لوگوں کے اسٹیٹمنٹ لکھے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ ایسا کہتے ہیں، ان کو کوٹ کیا جا رہا ہے. تو اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد اور نہ وہ پیدا کیا گیا، نہ اس کی ماتا ہے نہ پتا ہے جن سے وہ جنم، یعنی کہ نہ اس سے اوپر کوئی اور نہ یہ اس ہیرارکی میں کوئی ہے ہی نہیں، وہ ہیرارکی میں فٹ ہی نہیں ہوتا، وہ ان سب سے اوپر ہے، وہ تو خود بخود ہمیشہ سے ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا. نہ اس نے کسی کو جانا اور نہ وہ، یعنی کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ وہ کوئی اس کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا، دیکھیے اس سسٹم میں ماتا پتا ایبسنٹ ہو گئے، بچے ایبسنٹ ہو گئے، اوپر کی ہیرارکی گئی، نیچے کا گیا، اب بچے برابر کا، وہ ادھر گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، وا کا مطلب اور، لم کا مطلب نہیں، لم کا مطلب نہیں، یکن ہے، ولم یکن اور نہیں ہے، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو، لہو تو پڑھ چکے ہیں ہم، لہو اس کے لیے، ولم یکن لہو اور نہیں ہے اس کے لیے، کفواً برابری کا، ایکویلنٹ، ہمسر، احد کوئی، ولم یکن لہ کفواً احد اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی برابری کا، مطلب اس کے کوئی ایکویلنٹ ہی نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں، ہم پلہ نہیں، کوئی برابری کا نہیں. دیکھیے یہ احد یہاں پہ نگیٹ کے سینس میں آ رہا نہیں، کہ نہیں ہے اس کی برابری کا کوئی، ایسے مان لیجیے آپ کوئی بھی. تو بہرحال ولم یکن لہ کفواً احد اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی، کوئی بھی تو نہیں ہے اس کا. تو آپ نے دیکھا یہ اللہ ہے، اوپر کا سسٹم ختم، کسی نے پیدا ہی نہیں کیا تو ماتا پتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں جانا تو بیوی بچے، اس کے بچے نہیں، لڑکا نہیں، لڑکی نہیں، اور اس کی کوئی برابری کا بھی نہیں. تو سورہ اخلاص کو اگر ہم ڈھنگ سے سمجھے، اور میں نے آپ کو یوٹیوب کو ایک لنک دیا ہے تو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ولم یکن لہ کفواً احد اور اس جیسا ہے ہی نہیں کوئی، اور اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا ایکویلنٹ کوئی نہیں، اس کی برابری میں بھی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. ایک بار جلدی سے اس کو پڑھ لیتے ہیں شروع سے. چلیے ترجمہ کیجئے ایک لفظ کا. قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد اکیلا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ اللہ، الصمد بے نیاز ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، لم یلد نہ اس نے جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا. لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی بھی. یہ اس کوئی سے کنفیوز مت ہوئیے گا، یہ لاسٹ میں جب آتا ہے نگیٹ کا مطلب بھی دینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی. اور میں نے آپ کو یوٹیوب کا لنک دیا ہے،
وہ 4 صورتیں ضرور سنیں گے. دیکھیے آج کل ایک ٹرینڈ اور چل رہا ہے, کیا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس سوال کے ہمارے پاس جواب نہیں ہوتے. کچھ لوگ آپ کے سامنے سوال کھڑا کریں گے اللہ کے عرش کے بارے میں, کیا بولے بھائی اللہ کا, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مسلمانوں میں سے, مسلمانوں میں باہر سے, اور وہ سوال کریں گے, ان کے جائز سوال ہے, اللہ کا عرش کہاں ہے, کیسا ہے, کیا ہے. تو اللہ کا عرش پانی پہ ہے, تو اللہ عرش پر بیٹھا ہے, تو پھر عرش بڑا ہو گیا. پھر اللہ کے عرش کو اگر فرشتوں نے پکڑ رکھا ہے, اس کے 4 پائے ہیں, فرشتوں نے پکڑ رکھا ہے, تو فرشتے زیادہ طاقتور ہو گئے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ سوال بالکل جائز ہیں, غصہ مت کیجیے. ان سوالوں کے صحیح جواب ہونے چاہیے, اس کے لیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہونی چاہیے. اس لیے میری درخواست ہے ان کو ضرور سن لیجیے. اللہ کے عرش کو سمجھنے کے لیے پھر یوٹیوب پر جا کے آپ ٹائپ کیجیے علامہ سید عبداللہ طارق, اور آگے لکھ دیجیے اللہ کا عرش کیا ہے. اللہ کا عرش کیا ہے. دیکھیے اگر آپ اس کو نہیں دیکھیں گے, نہیں جانیں گے, اور میں بچوں سے کہوں گا تو آپ سے لوگ سوال کریں گے, آپ شرمندہ ہوں گے یا لڑیں گے. اور ماتا پتا پیرنٹس دیکھ رہے ہوں گے, بچے یا تو لڑ رہے ہیں یا شرمندہ ہو رہے ہیں. پھر ایک انفیریٹی کمپلیکس سے شکایت ہوں گے, آپ پتہ نہیں ہمارے دین کے اندر کیسی کیسی باتیں لکھی ہوئی. کچھ نہیں ہے. اللہ کا عرش کیا ہے اس کے بارے میں جانیے, پتہ ہونا چاہیے آپ کو. عرش کیا ہے, کرسی کیا ہے, اس سب کا رپلائی آپ کو اس کے اندر مل جائے گا, اور ضروری یہ پتہ ہونا چاہیے. پھر لوگ کہتے ہیں, تم تو کہتے ہو سورہ اخلاص میں کہ وہ اللہ تعالیٰ نراکار ہے, اس کا کوئی آکار نہیں ہے. قرآن کے اندر اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہے, ہاتھوں کا ذکر ہے گا, ہاتھوں کا ذکر ہے گا, پنڈلی کا ذکر ہے گا, پنڈلی کا ذکر ہے گا, ہاتھوں کا ذکر ہے, پنڈلی کا ذکر ہے. تو پھر کیسا نراکار, بتائیے, آپ جواب دیں. آپ کے سامنے آ جائے جواب, یہ سوال آ جائے, آپ سے پوچھیں کہ آپ کا اللہ جب آپ کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد, اس جیسا کوئی نہیں ہے, تو اس کے تو ہاتھ ہیں گے, اس کی تو آنکھیں ہیں گی, کیا سننے کے لیے اسے کان چاہیے, کیا ناک بھی ہے, کیا پیٹ بھی ہے. یہ تو فالتو کی بات ہو گئی. مگر جو سوال قرآن نے لکھا ہے نا, پنڈلی اور ہاتھ, اور دونوں ہی ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے سیدھے, ان سوالوں کے جواب ہونے چاہیے. نہیں لکھ کے ضروری ہے جوابوں کا پتہ ہونا. اور آپ کے دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے شرمندہ ہونا پڑے, بس آپ ابھی تک صحیح سورس آف انفارمیشن کے پاس پہنچے نہیں, آپ غلط جگہ سے اپنی نالج لے رہے ہیں, اس وجہ سے ڈپریسڈ ہیں. ہمارے دین میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے ہمیں سر جھکانا پڑے, نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے لڑنا پڑے, کچھ نہیں. بہت اچھے انداز میں جواب دے سکتے ہیں. پھر میں درخواست کروں گا یوٹیوب پر ٹائپ کریں آپ علامہ سید عبداللہ طارق, اور ڈالیں اللہ کے ہاتھ کیا ہے, اللہ کے ہاتھ کا مطلب, اللہ کی پنڈلی کا مطلب, سبھی کیا ہے, یہ ڈالیے. اس کے اندر ضروری ہے ڈالنا, یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ کے ہاتھ کیا ہے, اللہ کی پنڈلی کیا ہے. نوٹ کریے. ابھی ڈال کے نہیں سمجھ میں آئے تو اس کا جو TPI نمبر ہے اس پہ بات کیجیے, ورنہ کوئی بھی چیز جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو وہ آپ مجھ سے اس کانٹیکٹ نمبر پر پوچھ سکتے ہیں. کہ کوئی بھی ماڈرن ٹاپک ہو جس سے آپ جوجھ رہے ہو کہ بھائی اس کا دین نے کوئی جواب نہیں دیا, تو یہ. تو اس نوٹ پر ہمارا یہ آج کا سبق کمپلیٹ ہو رہا ہے. کمپلیٹ ہونے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا آپ یہ ٹی شرٹ دیکھ رہے ہیں, اس پر لکھا ہوتا ہے ورک فار کمپیشن. تو یہ ہماری آرگنائزیشن ہے ورک, جس کے پریسیڈنٹ ہمارے استاد محترم علامہ سید عبداللہ طارق صاحب ہیں. اس آرگنائزیشن کو کے پریسیڈنٹ بھی ہیں, اور ہم سبھی لوگ جو اس آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ورکرز کہلاتے ہیں. اور یہ پورے دنیا بھر کے اندر, اور خاص طور سے اپنے ملک کے اندر جگہ جگہ ہم الگ الگ کمپیشن ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. کمپیشن ایکٹیویٹیز کیا, کسی کو کھلانے کا نظم, کہیں جنتا رسوئی ہو رہی ہے کہ روز آتے ہیں لوگ کھا کے جاتے ہیں, کہیں پانی پلایا جا رہا ہے, کہیں بلڈ ڈونیشن کرایا جا رہا ہے, کہیں کچھ, کہیں چڑیوں کو آزاد کیا جا رہا ہے, کہیں چڑیوں کے لیے دانہ رکھا جا رہا ہے, کہیں بلڈ ڈونیشن ہو رہا ہے. جہاں جیسے بھی پاسبل ہے رحمت کے کام کرے جاتے ہیں. یہ ہمیں سکھایا ہمارے استاد نے کہ رحمت کے کام کرو. اصل میں سکھایا تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا, ان کی اس تعلیم کو ہم بھول گئے. تو اس تعلیم کو دوبارہ سے عام کرنے کے لیے, سنت کو زندہ کرنے کے لیے کہ یہ ہم کام کرتے ہیں, ہم نے اپنی پہچان یہ بنا لیں کہ یہ کمپیشن کے کام کرتے ہیں. اور کسی سے کوئی چندہ نہیں, ووٹ نہیں چاہیے, نوٹ نہیں چاہیے. ہر کوئی ورکر جو ورک سے جڑا ہوا ساتھی ہوتا ہے اپنے آپ کو فخر سے
گھمنڈ سے نہیں فخر سے ورکر کہتا ہے اور اپنا ہی پیسہ لگاتا ہے، اس سے اپنی جو ہے لوگوں کو کھلانا پلانا اور یہ کرتا ہے، جہاں جیسے ضرورت ہوتی ہے استعمال کر لوگوں کے کام میں آتے ہیں۔ پریاورن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اگر وہاں پر کھڑے ہو تب بھی، سمندر کے کنارے کھڑے ہو تب بھی پانی ضائع نہ کرنا، تو واٹر سیونگ، واٹر کنزرویشن کے لیے ورک کام کرتا ہے۔ پلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اگر قیامت آ رہی ہو تو تب بھی پیڑ لگا دینا، تمہارے ہاتھ میں پیڑ ہو تو ہم پلانٹیشن ڈرائیو کے لیے نکلتے ہیں، گنگا صفائی ابھیان میں نکلتے ہیں، اور بہت سے کام کرتے ہیں کمپیشن کے کام۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے، آپ بھی چاہیں تو اپنے ملک، اپنے شہر میں جہاں پر بھی ہوں، جڑیں، کمپیشن کے کام کریں، اور ہر اس کام کو کرنے کے بعد آپ یہ بتا دیجئے لوگ، دنیا کو، دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی ہے، آپ اپنے عمل سے بتائیے کہ میرے نبی نے مجھے سکھایا ہے۔ تم تو آج یہ کہہ رہے ہو کہ پانی کو حفاظت کرو، میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، میں اب کر رہا ہوں۔ تم تو آج پیڑوں کو بچانے کی بات کر رہا ہو، میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، میں بچاتا ہوں، اور اس پر اپنا پیسہ بھی خرچ کرتا ہوں، میرے نبی کی تو یہ تعلیمات ہیں۔ تو لگ جائیے ان کاموں میں، اور وہ رحمت جب آپ کے دل کے آپ کے اندر بھی آ جائے گی تو آپ کے اندر بھی وہ رحمت پھوٹ پھوٹ کے نکلے گی، جیسے عطر کی شیشی میں سے عطر کی خوشبو نکلتی ہے، یہ جس دکان میں عطر بک رہا ہوتا ہے وہاں سے خوشبو باہر نکلتی ہے، ایسے ہی جب ہم رحمت والے بن جائیں گے، رحمت والے نبی کے امتی ہیں ہم، تو جب ہم بھی باعث رحمت بن جائیں گے تو یہ رحمت ہم لوگوں کے سینوں سے باہر نکلے گی، جسم سے باہر نکلے گی، ہاتھ ناک ہر باڈی کا ہر پارٹ سے باہر نکلے گی، اور کوئی اس رحمت کا بادل ہر جگہ پھیل جائے گا، اور کوئی اس رحمت کے بادل سے بچ نہیں پائے گا، وہ اس کو تسلیم کرے گا، وہ اس رحمت میں نہانا چاہے گا، وہ اس رحمت کو قبول کرنا چاہے گا، اور جو آپ کی اور ہماری امیج بنی ہوئی ہے کہ ہم لڑنے بھڑنے والے ہیں، وہ خود ہی ختم ہو جائے گی، کوئی نہیں مانے گا اس بات کو جب وہ دیکھیں گے کہ آپ رحمت کے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اس قرآن کریم کو سیکھنے کے سفر کو جاری اور ساری کروا، قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم کا حق بہت سارے حقوق ہیں، یہ بھی بڑا حق ہے کہ اس کو جاننے کے بعد اس کے پر عمل کیا جائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔